بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہائیو ود نگینا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سب کو خوش و آباد رکھے، آمین۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ دجالی جمہوریت، داعش اور خلافت اسلامیہ۔ دجالیت نے جس طرح مسلمانوں کی زندگی کا ہر شعبہ تباہ کیا ہے، وہ حقیقت اب سامنے ابھر کر آ گئی ہے۔ دجالیت کا ایک خطرناک حملہ اسلام پر دجالی شیطانی نظام جمہوریت کی شکل میں ہوا۔ جمہوریت ایک مکمل دجالی نظام ہے جس نے ساری دنیا کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ لوگ جمہوریت ہی کو راہ نجات مانتے ہیں۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی جمہوریت کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ مقام عبرت یہ ہے کہ دنیا کی نامور اسلامی جماعتیں بھی جمہوریت کو دنیا و آخرت کی نجات کا باعث سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔ جمہوریت کے سامنے جھکنے والے یقیناً جمہوریت کی حقیقت و اصلیت سے واقف نہیں ہیں۔ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے: لوگوں کی حکومت لوگوں کے لیے، لوگوں کے ذریعے۔ جمہوریت ایک مادیت پرست نظام ہے جس کی بنیاد 3 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، لا دینیت یعنی سیکولرزم۔ نمبر 2، سودی سرمایہ داریت یعنی کیپٹلزم۔ نمبر 3، آزاد روی یعنی لبرلزم۔ جمہوریت میں عملاً مذہب کو شہری کا ذاتی فعل سمجھا جاتا ہے اور ریاست کا مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ جمہوری نظام میں کسی بھی مذہب کو قومی، ریاستی اور اجتماعی زندگی سے مکمل طور پر بے دخل کیا گیا ہے۔ جمہوری معاشرے میں مذہب ذاتی فعل سمجھا جاتا ہے جو محض چند رسومات تک محدود ہوتا ہے۔ جمہوریت کا بنیادی معاشی نظام سرمایہ داریت ہوتا ہے۔ سرمایہ داریت یعنی کیپٹلزم۔ کیپٹلزم کی بنیاد 100% سود پر رکھی گئی ہے۔ سود کے بغیر سرمایہ داریت ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی، اور سرمایہ داریت کے بغیر جمہوریت ایک لمحہ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ سرمایہ داریت ہی ہے کہ جس نے غریب کو غریب اور امیر کو امیر بنا رکھا ہے، جس نے انسانوں کو 3 طبقات، پہلی، دوسری اور تیسری دنیا میں تقسیم کر رکھا ہے۔ یہ سرمایہ داریت ہی ہے کہ جس نے شیطانی بینک کاری نظام اور ملٹی نیشنل کمپنیوں اور عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے سارے انسانوں کو یہودیوں کا غلام بنا رکھا ہے۔ جمہوریت کا تیسرا ستون لبرلزم ہے، یعنی مذہب اور روایت سے آزاد مادر پرست سماجی نظام۔ یہی وجہ ہے کہ جمہوری معاشرے میں کسی بھی غیر اخلاقی عمل کو اخلاقی، کسی بھی غیر فطری فعل کو فطری منوایا جا سکتا ہے، جس کے ایک بڑی مثال جنسی آزادی اور ہم جنس پرستی کو فطری انسانی حق منوا کر اس کو قانوناً اجازت دیتا ہے۔ لبرلزم ہی کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں خاندانی اور ازدواجی نظام تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ لبرلزم ہی کا نتیجہ ہے کہ انسان اکیلا رہ جاتا ہے اور تمام عمر ذاتی خواہشوں کا غلام بنا رہتا ہے۔ دوستو، جمہوریت اور جمہوریت کے تینوں ستونوں میں یعنی سیکولرزم، کیپٹلزم اور لبرلزم ہی نے کرۂ ارض کے مسلمانوں کو قرآن و سنت سے منحرف کر کے مادیت پرست بنا رکھا ہے۔ مسلمانوں کے عقائد اور اعمال پر اس دجالی نظام نے گہرے شیطانی اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلامی نظام کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا، شریعت کے نفاذ کے لیے کوئی تحریک نہیں چلائی جا رہی۔ عوام تو عوام، اب تو علماء کرام بھی جمہوریت کے نام لیوا بن کر خلافت علی منہاج النبوت کو بھلا بیٹھے ہیں، بلکہ خلافت کے نفاذ میں رکاوٹ بنے بیٹھے ہیں۔ کوئی خلافت اسلامیہ کی حیا کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا۔ یہ علماء کرام کا ایک بہت ہی بڑا جرم ہے جس کے لیے ان کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ علماء کرام کی اس مجرمانہ کوتاہی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ایسے لوگ خلافت اسلامیہ کا نعرہ بلند کیے ہوئے ہیں کہ جو لوگ خود اسلام ہی کو بھی صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکے ہیں۔ جہاد کے بعد اب دنیائے کفار نے خلافت اسلامیہ علی منہاج النبوت کو بدنام کرنے کا بھیانک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جن حقیقی خلافت اسلامیہ علی منہاج النبوت کے نفاذ کا راستہ بند کیا جا سکے۔ دوستو، ہمارا ایمان ہے کہ اسلام اور اسلامی نظام ہی انسانوں کی دنیاوی اور اخروی نجات و کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ ہم جمہوریت کو ایک مکمل دجالی نظام مانتے ہیں۔ ہم خلافت اسلامیہ علی منہاج النبوت ہی کو انسانوں کی فلاح و بہبود کا واحد راستہ مانتے ہیں۔ تاہم ہمارا ایمان ہے کہ خلافت اسلامیہ علی منہاج النبوت کو صرف اور صرف قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہی نافذ کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی غیر شرعی عمل کے ساتھ شریعت کے نفاذ کی سوچ بھی دجالیت ہے۔ شریعت کو شرعی طریقے سے نافذ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ شریعت کے نفاذ یعنی خلافت اسلامیہ کے قیام کے لیے کسی بے گناہ مسلم اور غیر مسلم کو قتل کرنا دجالیت ہے، شریعت نہیں۔
یہ خلافت علی منہاج النبوت کے خلاف ایک گہری دجالی سازش ہے جسے مسلمانوں کو بہت ہی دور رہنا چاہیے۔ اس لیے ہم داعش سمیت کسی بھی اس قسم کی تنظیم سے مکمل طور پر بریت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو خلافت علی منہاج النبوت کے نفاذ کا واحد راستہ مانتے ہیں۔ تحریک خلافت کے لیے لازمی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان وحدت و یگانگت پیدا کی جائے، نہ کہ انتشار و فتنہ برپا کرنا۔ وقت آ گیا ہے کہ علماء اسلام جمہوریت سے توبہ کر کے از سر نو تحریک خلافت کی بنیاد رکھیں، عوام کی ذہن سازی کر کے، ان کی کردار سازی کر کے حکمرانوں کو شریعت کے نفاذ پر پرامن طریقے سے مجبور کریں، تمام غیر اسلامی اقدامات کی مخالفت کریں۔ جب معمولی چیزوں کے لیے بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، احتجاج کیا جا سکتا ہے، دھرنے دیے جاتے ہیں، پہیہ جان کیے جاتے ہیں، تو تحریک خلافت کے احیاء کے لیے پرامن مگر انتہائی تیز رفتار مخلصانہ تحریک کیوں نہیں چلائی جا سکتی؟ علماء کرام سے التجا ہے کہ آئیں اور تحریک خلافت کے لیے جدوجہد کا آغاز کریں۔ ہم ان کے ساتھ قدم بہ قدم چلیں گے۔ ہمیں علماء کرام کی رہنمائی کی ضرورت ہے اس وقت تک جب تک کہ امیر المومنین سید الامام المہدی رضوان اللہ علیہ تشریف نہیں لاتے۔ جب دجال کے نام لیوا دجالوں کے لیے ایک دجالی نظام ہٹا چکے ہیں تو ہم مسلمان آخر سیدنا امام المہدی کی آمد اور استقبال کے لیے حقیقی تحریک احیاء خلافت کیوں نہیں شروع کر سکتے؟ ہم کو ہماری نیت اور ہمارے اعمال کا نتیجہ اللہ دے گا جو دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ سو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی انفارمیشن، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلدی نئی انفارمیشن کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت، خوش رہیں اور اپنوں کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔